باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الکوثر مدنیہ اور مکیہ، اس میں دو قول ہیں، بعض فرماتے ہیں مدنی ہے، بعض حضرات محدثین فرماتے ہیں مکی ہے۔ وہی ثلاث آیات اور اس کی 3 آیات ہیں۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز۔ جی اب آئیے آپ جو ہے ہم آتے ہیں جی اس کے فضائل کی طرف اور اس کے شان نزول کی طرف، اور اس کے اندر یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو، دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ اچھا ہاں جی، اور موٹی موٹی جو باتیں دین اور شریعت کی اس میں سب آ گئی۔ پہلے تو ہم آتے ہیں اس کے شان نزول کی طرف کی، اور اس کے بعد اس کے فضائل جو ہے اس کے ترجمے سے معلوم ہوتے رہیں۔ جی کفار قریش کے چند سرداروں میں ان میں سے خاص کر ایک آدمی کا نام آتا ہے عاص بن وائل۔ یہ بہت بڑا، جیسے ابو لہب اور ابو جہل وغیرہ دین کے دشمن تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں اور پریشان کرتے تھے، اسی طرح یہ بھی کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ہاں جی، تو اس نے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے جن کا نام قاسم، یا بعض حضرات نے ابراہیم لکھا ہے، لیکن قاسم زیادہ صحیح ہے کیونکہ یہ مکہ کی بات ہے، اور جو ابراہیم بیٹا پیدا ہوئے وہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، تو اس لیے ہاں زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے جی، قاسم ہے جی۔ جی تو جب وہ فوت ہو گئے تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 یا 4 صاحبزادے ہیں جو مکہ المکرمہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ولادت ہوئے تھے، وہ بچپن ہی میں دنیا سے تشریف لے گئے، اور ایک صاحبزادہ ابراہیم جن کا نام تھا وہ ماریہ ہبتیہ سے ہوئے ہیں، وہ مدینہ طیبہ میں ہوئے ہیں، وہ بھی بچپن میں ہی دنیا سے وصال فرما گئے، اور آپ کی 4 صاحبزادیاں وہ حیات رہیں، ان کی شادیاں بھی ہوئیں، ان میں سے حضرت زینب کی اور حضرت فاطمہ کی اولاد بھی ہوئیں، اور ام کلثوم رقیہ سے بھی ہوئی، لیکن وہ بھی بچپن میں ان کی اولاد فوت ہو گئی۔ جی تو بہرحال جب عاصم کا یہ بیٹا جو ہے حضرت قاسم دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس وقت جو ہے نا کفار مکہ اور قریش کے سرداروں نے کہا کہ یار اس کی بات کو تم چھوڑو، محمد کی بات کو تم چھوڑو، یہ تو چند دن کی بات ہے، تو اس کی نرینہ اولاد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ بھی کیا ہے جی نعوذ باللہ کہنے لگے مر جائے گا، اس کے بعد اس کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں ہوگا، جی اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، اور اس کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں ہوگا، بس بات ختم کرو، اس کا کیا مقابلہ، تو کیا اس کے ساتھ لڑائی اور کیا اس کے ساتھ جھگڑا، تو یہ خود بخود ہی کیا ہو جائے گا جی، یہ تو دنیا سے نعوذ باللہ اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ہاں جی، تو جب انہوں نے کفار نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ سورت کو نازل فرمایا، اور فرمایا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انعام دیا، اس کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد اس انعام کے اوپر انہوں نے شکرانے کے 2 عبادتوں کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تیرا جو دشمن ہے جو تم سے بغض رکھتے ہیں، اور وہی یعنی کیا ہے دم کٹا ہے، اور وہی اسی کی نسل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور آپ کا نام اور آپ کا ذکر ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک رہے گا۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت اتار کر تسلی بھی دی، اور ان کے منہ کو بند کیا، کفار کے منہ کو، کہ میرا نبی جو ہے میرا محبوب وہ دم کٹا یا وہ مقتول نسل نہیں ہے، بلکہ تم ہی ہو، اور تم ہی ناکام رہو گے گی، اور تمہارا دنیا میں کوئی نام نہیں لے گا،
اگر لے گا تو تمہارا نام جو ہے وہ لعنت کے ساتھ لے گا، محبت کے ساتھ نہیں لے گا۔ جی ٹھیک ہے یہ اس کا تھا حاجی صاحب شان نزول، اس صورت کے نازل ہونے کی وجہ جو آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی۔ جی بالکل اب میں نے بولا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ان نشان اکاول ابتر کے اندر، ان منا بے شک شان منا بغض رکھنے والا دشمن، کاف منا تیرا، ہوا منا وہ، ابتر منا بے نسل یا دم کٹا ہے جی۔ جی ٹھیک ہے تو اب میں بتا رہا ہوں کہ اس سے تین آیات ہیں اور وہ چھوٹی سی صورت ہے، اور چھوٹی کی صورت کے اندر 3 آیات ہیں جی۔ جی اور تیسری آیت کے اندر وہ بات کو اللہ نے بیان فرمایا ہے جو کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اس غم اور اس تانے اور اس پریشانی کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے خوشی عطا فرمائی کہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو ایک کوثر عطا فرمایا ہے جی۔ جی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ اب رہی بات کہ کوثر کے معنی کیا ہیں جی۔ جی اس کے معنی بہت سارے ہیں، میں آپ کو 2-3 اس کے معنی بتاتا ہوں۔ جی جی ایک تو اس کا معنی علماء نے لکھا ہے خیر کثیر، جی خیر کثیر یعنی بہت زیادہ خیر، بہت زیادہ بھلائی۔ جی اور دوسرا علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے امت کی کثرت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 1,24,000 انبیاء کی امتوں کے مقابلہ میں بھی زیادہ ہوگی کل قیامت والے دن۔ جی سبحان اللہ جیسے کہ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ قیامت والے دن جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، جی ماشاء اللہ 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی اور 40 صفیں دوسری امتوں کی ہوں گی، جی سبحان اللہ اور 80 صفیں اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسلمان جنتی ہیں ان کی صفیں ہوں گی۔ یہ 120 صفیں جنتیوں کی ہوں گی، کفار کی بات نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کثیر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، کیونکہ ان لوگوں نے کہا کہ یا چھوڑو یار اس کی اولاد مرتی جا رہی ہے، تو جب اس کی عمر بھی یہ بھی مر جائے گا تو پھر اس کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلہ میں فرمایا کہ نہیں نہیں، میں آپ کو امت اتنی دوں گا جو سارے کے سارے قیامت تک آپ کی روحانی اولاد ہو۔ جی سبحان اللہ جی ماشاء اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مسلمان امتیوں کے روحانی والد ہیں۔ جی جی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کے اندر علماء نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت مسلمہ کے مرد و عورتوں کے روحانی باپ ہیں، جی اور ماشاء اللہ تمام امت مسلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے جی۔ جی سبحان اللہ جی سبحان ایک اللہ بات، دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ سے نہیں بڑی تو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اللہ تعالیٰ نے اپنی آپ کی بیٹیوں سے جو ہے نا اس کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، اور آج بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کا نام لیتے ہوئے سب مسلمانوں کے سر ادب و احترام سے جھک جاتے ہیں۔ جی سبحان اللہ جی تو یہ ہے جی اس کا شان نزول۔ اب ایک بات میں نے یہ گزارش کہ کوثر کا معنی خیر کثیر، نمبر 2 امت ہے، نمبر 3 جو ہے زیادہ مفسرین نے لکھا ہے وہ ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے۔ جی اس سے مراد کیا ہے جی؟ حوض کوثر کوثر، حوض کوثر وہ کیا ہے؟ اب وہ کیا ہے جی؟ فرمایا ہوا نہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورت کو ختم تلاوت فرما کے کیسے لکھا ہے علماء نے، قال اغفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغفاءۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی طاری ہوگی تھی، ایسے ایک مدہوشی سی کیفیت طاری ہوگی، کیونکہ جب قرآن اترتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی
جی تو یکا یک فرفع راسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا متبسما مسکراتے ہوئے، اما قال لهم و اما قال له، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں نے گزارش کی، لما ضحکت یا لما ضحکت، اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائے؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه انزلت علی آنفا سورۃ، ابھی میرے اوپر ایک سورت اتاری گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو پڑھا حتی ختمہ، جب سورت کو پورا کیا تو قال فرمایا هل تدرون ما الکوثر، کیا تمہیں پتا ہے کہ کوثر کیا چیز ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، تو مسلمانوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا کوثر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوا نہر اعطانیہ ربی عز وجل فی الجنہ، فرمایا وہ ایک نہر ہے جو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے، علیہ خیر کثیر تارد علیہ امت یوم القیامہ، قیامت والے دن میری امت اس کے اوپر آئے گی اور میں ان کو اپنی اس حوض کوثر والی نہر سے پانی پلاؤں گا۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ آگے کیا فرمایا آنیتہ عدد الکواکب، اس کے جو برتن ہوں گے، آنیہ عربی میں برتنوں کو کہتے ہیں، اس کے جو برتن ہوں گے وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے، یعنی کہ بڑے ہوں گے یا چمکدار ہوں گے؟ نہیں یعنی گنتی کے اعتبار سے، یعنی جتنے آسمان کے اوپر ستارے ہیں نا جی، جی جی، کتنے یعنی گنتی کے اعتبار سے کتنے اس کے اوپر برتن ہوں گے، اور بڑے بھی ہوں گے اور روشن بھی ہوں گے، اور تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے۔ تعداد بتائی گئی یعنی جتنے آسمان کے ستارے، اور آسمان کے ستارے تو ہمارے گننے بھی نہیں آتے جی بالکل، یعنی اتنے اس حوض کوثر کے اوپر کیا ہوں گے جی، برتن ہوں گے۔ اور کیا فرمایا جی یختلج العبد منہم، بعضوں کو حوض کوثر پر آنے سے روک دیا جائے گا، تو میں کہوں گا ربی انہ من امتی، اے اللہ یہ بھی تو میرے امتی ہیں، ان کو کیوں روک دیا گیا؟ یقالو کہا جائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی نئی باتیں کاٹ لی تھیں، انہوں نے اپنی منشا کے مطابق دین میں باتیں داخل کر لی تھیں، اس لیے یہ آپ کے امتی نہیں رہے، ان کو یہ حوض کوثر کا پانی نہیں پلایا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ اللہ ہمیں رسول کریم اور صحابہ کرام کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب آمین فرمائے۔ آمین آمین جی۔ تو اور کیا فرمایا جی کہ اس طرح اور بھی اس کی یعنی بہت ساری فضیلتیں آتی ہیں کہ وہ پھر نہر میں، اس نہر کے اندر آسمان سے دو پرنالے نیچے گر رہے ہوں گے پانی کے، اور اس کی جو مٹی ہوگی وہ کستوری کی ہوگی، اور اس کی چاروں طرف جو ہے وہ لولو اور موتیوں کی دیواریں ہوں گی جی، یہ سارے کے سارے فضائل ہیں۔ اس کا پانی جو ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور یعنی تواب و مسکن، اس کی مٹی مشک کی ہے، ابیض من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، احلی من العسل، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا جی سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ یہ ہے حوض کوثر کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خیر کثیر سے مراد وہ نہر جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بشارت عطا فرما دی، اور مقام محمود پر پہنچا کر پھر یہ نہر عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ابو بکر اور عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی ساتھ کھڑے ہو کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے قیامت والے دن پانی نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ یہ ہے جی اس کے یعنی کوثر سے مراد کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ترجمے کی طرف۔ انا میں نہ بے شک اعطینا دیا ہم نے، کاف میں نہ آپ کو، کوثر میں نہ کوثر دی۔ اب میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ ایک بہت بڑا انعام دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس انعام پر بطور شکرانے کے ایک عبادت یعنی دو عبادتیں کرنے کا آپ سے سب کو حکم دے دیا جی۔ تو اب حاجی صاحب اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی انعام دے دنیاوی، یعنی اللہ اولاد دے، یا اللہ تعالیٰ کوئی اچھی ملازمت دے، اچھا کاروبار دے، یا کوئی خوشی دے، یا کسی کے نوجوان کی شادی اس پہ خوشی ہوئی ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا ہے یہ اللہ کی عبادت کرنا۔ جی بالکل۔ اور عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت تو ہے فصلی، فرمایا کہ نماز پڑھیں۔
نماز پڑھو. فصلی لربک، اپنے رب کی نماز پڑھیں. جی بالکل ٹھیک. ونحر، اور ساتھ اس کے کیا کریں جی، قربانی کریں. جی اب دیکھیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کوثر جو بڑا انعام عطا فرمایا، اس کے شکرانے کے طور پر اس بدلہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 عبادتوں کا ذکر فرمایا. ایک عبادت جو ہے وہ بدنی ہے اور ایک عبادت مالی ہے جی. جی نماز بدنی عبادت ہے اور قربانی مالی عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ میرے بندے، جو بدن کی طاقت دی ہوئی ہے وہ بھی میں نے دی ہے، اور جو مال دیا ہے وہ بھی میں نے دیا ہے. بدن بھی تیرا میری اطاعت میں لگے اور تیرا مال بھی میرے ہی راستے میں خرچ. جی سبحان اللہ. اس لیے فرمایا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں. نحر اصل میں کہتے ہیں اونٹ ذبح کرنے کو، اور نحر اونٹ کا طریقہ یہ عرب کے اندر یہ ہے کہ اس کے اب بھی سنت طریقہ یہ اس کے پاؤں کو باندھ کر کھڑے کھڑے اس کے حلقوم کے اوپر چھرا مار کر اس کا خون نکال دیا جائے تو وہ وظیفہ ہو جائے گا. وہ نیچے گر جب وظیفہ ہو گیا ہو جائے. جی ٹھیک ہے. آگے فرمایا ان شانی، ان منا بے شک، شان منا بغض رکھنے والا، دشمن کاف منا تیرا، ہوا منا وہ، اب تر منا دم کٹا یا بے برکت یا مقطوع نسل ہے. بے شک تیرا دشمن ہی دم کٹا ہے، یعنی لا ولد ہے، اس کا ذکر دنیا میں ختم ہو جائے گا، اور اے پیارے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قیامت تک جاری و ساری رہے گا. جی بالکل سمجھ آ گئی ہے جی. جی میں پھر ترجمہ کرنے لگا ہوں. انا منا بے شک، ہم نے اعطینا دیا، ہم نے کاف منا آپ کو، کوثر منا کوثر، فصلے بس آپ جو ہے نماز پڑھیں رب کا، اپنے رب کی، ونحر اور قربانی کریں. تو ان شان بے شک، شان منا دشمن، بغض رکھنے والا، کاف منا تیرے ساتھ، ہول ابتر وہی دم کٹا ہے، وہی دم بریدہ ہے، وہی بے نسل ہے، اور آپ کی نسل اور آپ کی ذریت قیامت تک جاری اور ساری رہے گی. جی یہ ہماری دوسری صورت بھی الحمدللہ ہو. الحمدللہ جی الحمدللہ. صدق اللہ العظیم.